نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 تا 252 کو سمجھیں گے، اور آج اس نشست میں انشاءاللہ دوسرا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ نشست میں ایک واقعہ کا آغاز ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے اس دور کا واقعہ ہے جب ان میں حضرت سموئیل علیہ السلام اللہ کے نبی موجود تھے۔ جب قوم بنی اسرائیل پر ان کے دشمن نے طرح طرح کی تکالیف پہنچائی تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے، کوئی حکمران مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سپرویژن میں جنگ کریں۔ تو قوم کی درخواست پر ان کے لیے طالوت کو سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ طالوت کے مفلس ہونے کی وجہ سے قوم نے اعتراض کیا تو انہیں بتایا گیا کہ سپہ سالاری اور حکمرانی کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں وہ طالوت میں موجود ہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے۔ اس پر پھر قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کر دیا، اچھا کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اسی طالوت کو ہی من جانب اللہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس مطالبے پر انہیں یہ نشانی دکھائی گئی کہ تابوت سکینہ ان میں واپس آ گیا جو ان سے دشمن چھین کر لے گئے تھے۔ اس تابوت میں عصائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ملبوسات، تورات کی تختیاں، اس جیسے تبرکات موجود تھے۔ تو اس نشانی آ جانے کے بعد قوم نے طالوت کو اپنا سپہ سالار تسلیم کر لیا۔ اب آگے کیا ہوا وہ آج کی آیات میں سمجھیے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت نکلے لشکروں کے ساتھ، یعنی جب طالوت کو سپہ سالار تسلیم کر لیا گیا پھر انہوں نے لشکر ترتیب دیے اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اچھا، لشکر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، جیسے نعرہ بازی کے وقت بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مقابلہ پڑنے پر ہمت ہار جاتے ہیں، تو عین جنگ کے وقت ہارنے سے، پیچھے رہ جانے سے بقیہ لوگوں کے بھی پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، نتیجتاً شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جانچنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، وہ دریائے اردن۔ اب کیسے آزمائے گا کہ شدید گرمی کا موسم ہے، پھر سفر ہے، راستے میں یہ دریا پڑتا ہے، تو حکم دے دیا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو اس دریا میں سے پیے گا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی پھر وہ ہمارے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے۔ جو دوران سفر شدت پیاس برداشت نہیں کر سکتے وہ دوران جنگ کیسے ثابت قدمی اختیار کر سکیں گے؟ لہذا اس دریا سے پیٹ بھر کر پانی پینے والے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، ان کا پیچھے ہی رک جانا بہتر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس سے نہ پیا وہ ہے میرا ساتھی۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر کے پانی پی لے، یعنی صرف چلو بھر پانی پینے کی اجازت دے دی۔ تو یہ آزمائش کی گئی۔ تو اس آزمائش پر کتنے لوگ پورا اترے؟ دیکھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، تو قلیل چند لوگوں کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ تو اس سکریننگ میں، چھلنی میں بہت سارے لوگ الگ ہو گئے۔ جیسے غزوہ احد کے لیے مدینہ سے 1000 آدمی نکلے تھے، پھر عین وقت پر 300 افراد منافقین انہوں نے ساتھ چھوڑ کر یہ واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ دریا پار کر کے آگے بڑھے تو اپنا لشکر دیکھا نا کہ بالکل ہی تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں جب نکلے تھے اس وقت ان کی تعداد 80,000 تھی،
اور اب جب دریا پار کیا تو صرف 313 رہ گئے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اتنی تھوڑی تعداد دیکھ کر ان اہل ایمان میں کچھ لوگ کہنے لگے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جالوت کا لشکر بھی بڑا تھا، ساز و سامان سے لیس تھا، اور پھر جالوت خود بھی بڑا طاقتور جسم والا تھا، اور زرہ میں اس کا جسم چھپا ہوا تھا، سوائے آنکھوں کے سوراخ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کھلا نہ تھا۔ لہذا طالوت کے لشکر کے کچھ افراد اپنی تعداد کی کمی اور جالوت کے لشکر کی تعداد اور طاقت دے کر کہنے لگے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے کہنے لگے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا وہ کہنے لگے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے اذن سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اب صبر سے کام لو، ثابت قدمی اختیار کرو، آگے بڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یوں پھر یہ ایمانی جذبے سے چند لوگ آگے بڑھے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ طالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو پھر قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دیجئے، یعنی ہمیں قلبی اور ذہنی طور پر ایسا کر دیجئے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور دشمن سے مقابلہ کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اس کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ تو جب اس ایمانی کیفیت سے لڑے تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہاں نام آ گیا داؤد علیہ السلام کا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اسی لشکر میں سپاہی کے طور پر موجود تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ لشکر میں تو موجود نہ تھے، البتہ اچانک ادھر نکل آئے، اور پھر گوپیاں میں پتھر رکھ کر گھما کے پھینکا نا تو نشانہ اتنا مضبوط تھا کہ جالوت کی آنکھ میں لگا اور دماغ میں داخل ہو گیا۔ یوں جالوت کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کی مہارت اور بہادری کے پھر چرچے ہونے لگے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت یعنی نبوت یہ عطا کی، اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا، یعنی بغیر آلات کے معجزاتی طور پر زرہ بنائی جاتی تھی، پرندوں اور جانوروں وغیرہ کی بولیاں اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ تو بنی اسرائیل میں یہ 3 سلطنتیں، خلافتیں بڑے اتفاق و اتحاد سے چلتی رہیں، طالوت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن اس کے بعد جو سلطنت آئی اور جو خلافت اور سلطنت آئی وہ تقسیم ہو گئی۔ جیسے ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 خلافتیں اتفاق و اتحاد سے چلتی رہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور خلافت۔ لیکن خلیفہ رابع کے زمانے میں عالم اسلام منقسم ہو گیا۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور ان شریر لوگوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اللہ کے حکم سے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں جنگ کے حکم کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ اچھے لوگوں کے ذریعے کچھ برے لوگوں کو دور نہ کرتا نا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یقیناً روئے زمین پر فساد پھیل جاتا۔
تو یہاں واضح کر دیا کہ ہم نے جو یہ جہاد و قتال جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد زمین سے فساد کو دور کرنا ہے۔ اللہ کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس طرح زمین پر فساد پھیل چکا ہے اور ساری زمین کس طرح شیطان کے پنجے کے اندر پھنس چکی ہے۔ بے حیائی فحاشی عام ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، معیشت سمٹ کر چند لوگوں کے قبضے میں جا چکی ہے۔ یہ سب لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو سارے عالم پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ لوگ ہی ہیں جو اس کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں فتنہ و فساد کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے، یعنی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یعنی یہ تمام واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل بھی ہیں، کیونکہ یہی واقعات اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے، جن کو یہ سب پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ انکار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو گیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے۔ تو یہاں دوسرا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔